हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। आयतुल कुर्सी का एक ख़ास अमल आपको इजाज़त के साथ अता करना है, चूँकि आयतुल कुर्सी जो है ये पूरे कुरान हकीम की आयतों की सरदार है। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे पूछा कि बताओ कुरान हकीम में सबसे अफजल आयत कौन सी है। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह आयतुल कुर्सी। आपने फरमाया सच कहा। और आयतुल कुर्सी जो है वो आयत जिसमें ज़िक्र है कुर्सी का। कुर्सी जो है ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह की अज़मत है। पूरी कायनात जो है, हदीस में आता है कि जितनी कायनात है ये सारी की सारी कायनात, सातों ज़मीनें सातों आसमान जो हैं ये अल्लाह के अर्श के नीचे ऐसे हैं जैसे एक छोटा सा अंगूठी होती है। अर्श के सामने ये एक अंगूठी की तरह बिल्कुल छोटे से नज़र आते हैं, लेकिन अल्लाह का अर्श जो है वो सब चीज़ों को ढांपा हुआ है, जन्नत को भी। और जन्नत एक अदना जन्नती की दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। तो अब इतनी बड़ी तादाद की जन्नत, फिर कितनी बड़ी जन्नत, फिर वो अर्श के नीचे कितनी छोटी सी लग रही है। और फरमाया अर्श जो है वो अल्लाह की कुर्सी के सामने इसी तरह है जैसे बाकी कायनात अर्श के सामने, यानी अर्श भी अल्लाह की कुर्सी के सामने बिल्कुल कलील छोटा सा है। और अल्लाह की कुर्सी क्या है? अल्लाह की अज़मत है। और कुरान हकीम में इस आयत के अंदर ये बड़ी है शान वाली आयत है। अगर मुसलमान मर्द औरतें इस आयत की अज़मत को सही समझ लें तो दुनिया में कभी परेशान ना हो। ये जो आप देखते हैं अभी, आपको कितनों को जिन्नात का मसला होगा, किसको जादू का मसला होगा, किसी को बंदिशें होंगी, नज़र होगी। अब ये सारों का हल अल्लाह ने एक आयत के अंदर रखा है। वो आयत कौन सी है? आयतुल कुर्सी उसको कहते हैं। अब ये इतनी अजीम है, इतनी अजीम है, सही हदीस है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो आदमी फ़र्ज़ नमाज के बाद इस आयत को पढ़ लेगा एक मरतबा, वो मौत के साथ ही जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। यानी उसको जन्नत में दाखिला सिर्फ मौत माने है, बस, और कोई चीज़ नहीं। यानी इतनी मजबूत हदीस कि आप एक किस्म की श्योरिटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि आयतुल कुर्सी। और आयतुल कुर्सी के शैतान खुद कहता है, शैतान कहता है, हदीस के अंदर आता है, सही हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो पूरा वाक़या है हदीस के अंदर, कि नबी अलैहिस्सलाम से फजर की नमाज में कहा, रात को वो 3 दिन आदमी आता रहा। आखिर मैंने उसको पकड़ा, वो चोरी कर रहा था। उसने मुझे कहा कि आज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बड़ी ख़ास बात बताता हूँ कि मैं शैतान हूँ, और जिस जगह आयतुल कुर्सी पढ़ दी जाए हम उस घर से भाग जाते हैं और सुबह तक उस घर में नहीं आते। तो आप नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका वहुवा कज़्ज़ूबुन, सच कहा लेकिन वो सबसे बड़ा झूठा है, लेकिन बात सच्ची कर गया। तो अब ये देखिए कि आयतुल कुर्सी इतनी बड़ी फजीलत है, इसका जो आदमी मामूल बनाएगा, रोज़ाना 70 बार इसको पढ़ेगा, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, वो इसका खुद ब खुद आमिल भी बन जाएगा। खुद ब खुद जो है यह आयतुल कुर्सी उसके लिए मसाइल हल होने का सबब बन जाएगी, क्योंकि सहाबाए किराम इसके ज़रिए अपने मामूलात हल करवाते थे। अब 70 बार क्यों कहा? कि इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी के अंदर 70 मरतबा लफ्ज़ अल्लाह आया है, इशारतन आया है, या जो है उसमें आप देखें कि आपको या सराहतन आया है, इशारतन या सराहतन आया है लफ्ज़ अल्लाह। अब आगाज़ कहाँ से हुआ आयतुल कुर्सी का? अल्लाह से, अल्लाह का इसमें। फिर इसके अंदर 10 जुमले हैं, 10 जुमले। अब आप देखिए पहला जुमला क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, कि अल्लाह कौन है। अब हमें तो तारुफ ही नहीं है ना अल्लाह का, फिर हम आयतुल कुर्सी पढ़ते भी ऐसे हैं, फिर मसले हल भी नहीं होते। अब अल्लाह का तारुफ पहले हो कि अल्लाह कौन है, कि उसके साथ कोई शरीक नहीं है, कोई इलाह नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है। ये यकीन रख के आप आयतुल कुर्सी पढ़ें कि अल्लाह के अलावा मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी दाद रस्सी नहीं कर सकता। ये है, ये पहला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगले जुमले के मुताल्लिक फरमाते हैं, अगले जुमला कौन सा है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। हय जो जिंदा है, उसे जिंदा रहने के लिए किसी की ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं,
صحت کی ضرورت نہیں، ادویات کی ضرورت نہیں، کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ ہمیں تو محتاجی ہے نا زندہ رہنے کے لیے، ہر چیز، آکسیجن کم ہو جائے، مری میں کیسے لوگ فوت ہوئے۔ تو اب قیوم قائم رہنے کے لیے اسے محتاجی نہیں ہے، وہ ہم ٹانگوں کے محتاج ہیں، عمارت پلر کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سیدنا علی سے پوچھا کہ آپ بتائیں اسم اعظم کیا ہے؟ آپ نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وہی ہے اسم اعظم جو ہمارے نبی نے بدر میں سجدے میں رو رو کے اللہ سے کلمات کہے تھے۔ تو آپ سے پوچھا وہ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا جب میں رات کو گیا، صبح جنگ ہونی تھی اور مسلمان قلیل اور کفار کثیر تھے، تو میں نے دیکھا ہمارے نبی سجدہ میں رو رو کے کہہ رہے تھے یا حی یا قیوم، تو میں سمجھ گیا یہ اسم اعظم ہے۔ اور وہ آیت الکرسی کو اسم اعظم کہا لوگوں نے، بڑے بڑے محدثین نے اور بڑے بڑے جو صاحب کشف اکابر تھے، انہوں نے کہا یہ آیت الکرسی پڑھ کے دعا رد نہیں ہوتی، دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اب آپ اس طرح ذہن میں رکھیں، حی قیوم، یہ دوسرا جملہ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ آگے کیا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ محتاج، اس چیز کی کمزوری نہیں ہے اس میں کہ وہ اونگ جائے۔ ہم تو اونگ سکتے ہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے تھکیں گے، اونگنا شروع ہو جائیں گے یا سو جائیں گے تھک کے۔ اللہ کائنات کو چلا رہا ہے، آپ رات کے کسی پیر بھی اٹھیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سنتا ہے، کیونکہ اسے اونگ ہی نہیں آتی، وہ سوتا ہی نہیں ہے۔ کہ بندہ کہے جی اب تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا یہ آرام کا ٹائم ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کو کیسے پکاروں؟ اللہ نے کہا نہیں، تم جس لمحے پکارو گے تمہارا رب تمہارے لیے حاضر ہے، چونکہ اسے نیند ہی نہیں آتی۔ اب یہ خالق وہ ہوتا ہے، ہم دنیا کے تمام جتنے بھی باطل ہیں ان سے کہتے ہیں تم جس کو حاجت روا کہتے ہو بتاؤ، وہ سنتا ہے ہر وقت۔ یہ اللہ کی صفت ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور آگے کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اور اللہ ہی کی قدرت میں۔ اب ایک عقیدہ بن جائے کہ اللہ کا اختیار ہے سب پر اور کسی کا اختیار نہیں ہے، پھر آپ جب آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ کی سوچ تبدیل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر آپ کو مدد آئے گی یا نہیں آئے گی؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور آگے کیا کہا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو کہے، کھڑا ہو کے کہے جی میں آپ کے سامنے سفارش کرتا ہوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں فلاں، یہ بتا دیا اللہ کے علاوہ، کیونکہ لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا اللہ سے اور اس کی اجازت کے بغیر، اور کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اس کی اجازت کے بغیر۔ اور اس لیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آگے کیا فرمایا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم، وہ جانتا ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے اور جو پیچھے ہو گیا۔ اب جو پیچھے ہو گیا وہ بھی جانتا ہے، آگے کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں کون جانتا ہے؟ یہ بتایا اللہ نے کہ تم کچھ بھی قیامت کے دن یہ نہیں کر سکتے کہ جی اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، ابھی بھی سارے حالات ہمارے پتہ ہیں، تو وہ ہمارا اصل جو ہے کارساز ہے، ہمارا اصل جو ہے حاجت روا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے کیا فرمایا؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی نہیں پہنچ سکتا اس کے علم کو، اس کے علم کو، اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو کوئی بندہ مخلوق میں سے نہیں پہنچ سکتا مگر جس کو وہ چاہے کچھ عطا کر دے، الا بما شاء۔ اور وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی بادشاہت کیا ہے؟ پوری کائنات پر ہے، اس کی کرسی، یہ بادشاہت ہے۔ اللہ یعنی ہر چیز اللہ کے تسلط میں ہے، اللہ کے قدرت میں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے بعد کرسیہ السماوات والارض کے بعد کہہ دیا ولا یعودہ حفظہم۔ اب دیکھیں نا، یہ ساری کائنات اس کی دسترس میں ہے، تو اللہ تعالیٰ تھکتا بھی تو ہوگا پھر۔ یہ باطل عقیدہ تھا نا، چونکہ تورات جب بالکل بخت نصر بادشاہ نے اور اس کے بعد والوں نے جلا دی، ختم کر دی، تو بہت عرصہ تورات نہیں تھی۔ پھر جب تورات کے نسخے حافظے سے لکھے گئے تو اس میں انسانی چیزیں شامل ہو گئیں۔ تو اس میں ایک چیز یہ شامل کی کہ فی ستۃ ایام،
اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو اس میں بھی لکھا کہ 6 دن میں پیدا کیا، اور لکھا 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، یعنی تھک گیا تھا، نعوذ باللہ اس میں یہ لکھا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اللہ تھکا نہیں، اللہ نے زمین و آسمان بنایا، اور یہاں اللہ نے کہا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ ان دونوں کی حفاظت سے، یعنی زمین و آسمان اور سب کچھ کی حفاظت سے تھکا نہیں ہے اللہ رب العزت کو، اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ عظیم ذات ہے علی۔ اب دیکھیں، اب اس ترجمے کو سامنے رکھیں آپ، پھر آپ جب اس کو پڑھیں، اس کے جملے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کہیں بڑے سے بڑا جادوگر، جن آپ کے سامنے، کاہن، جادوگر آپ پہ وار کرنے کے لیے سامنے آ جائے، وہ اپنے دنیا کے سارے منتر پڑھنے شروع کر دے، اور آپ خالی آیت الکرسی پڑھیں، اور پڑھتے پڑھتے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، بس اس کو تکرار کریں، بار بار کریں، آپ دیکھیے گا وہ وار پھونکتا جائے۔ آپ کوئی عامل نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں سیکھا ہوا آپ نے، لیکن قرآن تو آپ کے پاس ہے نا۔ ہر بندہ آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتا، مرد عورتیں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ دیکھیں، آپ بس یوں کہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ آپ اس پہ پھونکنا شروع کریں اور اس پہ وار کرنا آپ شروع کریں، وہ آپ پہ دنیا جہاں کے جادو کرے، آپ یہ پڑھیں، آپ جیت جائیں گے، وہ ہار جائے گا۔ اس میں اتنی طاقت ہے، اسی لیے شیطان اس آیت سے بھاگتا ہے۔ شیطان 70 بار اس میں کیا آیا، میں نے آپ کو بتایا، اللہ کا نام اشارتاً صراحتاً، اللہ کا، یا ہو ضمیر آئی ہے اللہ کی طرف، ساری ضمیریں اللہ کی طرف جا رہی ہیں۔ 70 بار اللہ کا تعارف ہے اس کے اندر۔ جو آیت الکرسی کو 70 بار روزانہ پڑھے گا، اس آدمی پر اس دن میں جادو نہیں اثر کرے گا، جن نہیں وار کر سکے گا، کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، اور اس کے عروج کے دن شروع ہو جائیں گے۔ 70 بار روز پڑھیں، 70 دن کے اندر آپ کو عروج نظر آئے گا۔ یہ 70 کا انسا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں نے اس کی تشریح امام راضی سے کی ہے، تو آپ انشاءاللہ اس کو کریں اور اس کو اپنا معمول بنائیں۔ دنوں کا، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے، اور ویسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی وقت کی قید نہیں۔ اور آپ خواتین اکثر بیچ میں گیپ آ جاتا ہے تو وہ چھوڑ دیں، بعد میں پڑھیں، لیکن آپ 70 دن پورے کریں، 70 دن پورے کریں، اس کے 70 بار روز پڑھیں۔ 70 دن میں آپ زوال سے عروج کی طرف، بیماری سے صحت کی طرف، ذلت سے عزت کی طرف، اور پریشانیوں سے خوشحالی کی طرف خود چلے جائیں گے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کیسے اس آیت کی وجہ سے عزتیں دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔